ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہوں نے آنسو روکنے کے لیے تیز تیز پلکیں ہلائیں اور پھر مسکرا کر بولے، مجھے کبھی قدرت کی مصلحت سمجھ نہیں آئی۔ قدرت نے اگر ان کی جان لینی تھی تو وہ آرام سے لے لیتی۔ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح چند لمحوں میں فوت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں یوں 4 برس تک ہسپتالوں میں دھکے کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ان کی تکلیف نہیں بھولتی۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے دماغ میں ان کی چیخیں گونجنے لگتی ہیں۔ میں تڑپ کر اٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ انہوں نے رومال سے آنکھیں صاف کیں، ٹھنڈا سانس بھرا اور خاموش ہو گئے۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کار ہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹس میں روزانہ کتنی رقم جمع ہوتی ہے وہ نہیں جانتے۔ وہ پچھلے 20 برس سے پاکستان کی 20 امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس حقیقتاً دنیا کی ہر نعمت ہے۔ انہوں نے زندگی میں خوشی، کامیابی اور آسائش کو بڑے قریب سے دیکھا۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ لوگ ان جیسا کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان کی بیگم کو کینسر ہو گیا۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ ان کی دولت کے سامنے یہ مرض بہت چھوٹا ہے۔ وہ دنیا کے بہترین ہسپتالوں اور ماہر ترین ڈاکٹروں سے بیگم کا علاج کروائیں گے اور بیگم صحت مند ہو کر گھر آ جائیں گی۔ انہوں نے دنیا کے ایک سرے سے علاج شروع کیا اور دوسرے کونے تک چلے گئے۔ وہ بیگم کو لے کر دنیا کے تمام بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ انہوں نے بیگم کے سرہانے قیمتی ترین ادویات کا ڈھیر لگا دیا۔ انہوں نے کوئی پیر فقیر، کوئی حکیم، کوئی بابا نہ چھوڑا، لیکن بیگم کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 4 برس تک ہسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے مگر بیگم کے درد میں کمی نہ آئی، یہاں تک کہ بیگم صاحبہ کو مارفین کے ٹیکے لگنے شروع ہو گئے۔ پچھلے سال بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ میں تعزیت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا۔ وہ بڑی دیر تک بیگم صاحبہ کا ذکر کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ان کے انتقال کا دکھ نہیں، دنیا کے ہر شخص نے فوت ہو جانا ہے، مجھے صرف ان کی تکلیف کا دکھ ہے۔ ان کا آخری وقت بہت کرب، بہت تکلیف میں گزرا تھا۔ میں جب بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو میں اندر سے زخمی ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں سے ذکر کرتا ہوں تو سب اسے اللہ کی رضا، اسے قدرت کی مصلحت کہتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص کو 4 سال تک مسلسل تکلیف دینے پر اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ اس میں اللہ کی کیا رضا ہو سکتی ہے؟ میں اپنی بیگم کو جانتا ہوں۔ وہ بے انتہا پرہیزگار، متقی، مخلص اور سخی خاتون تھی۔ وہ ہر سال کروڑوں روپے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی تھیں۔ انہوں نے سینکڑوں غریب بچوں کو تعلیم دلائی اور ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں، اور وہ چیریٹی ہسپتال چلاتی تھیں۔ ایسی خاتون کو اتنی اذیت دینا، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں ان کا سوال سمجھ گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، سر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ دنیا کے تمام طاقتور، صاحب اقتدار، صنعت کار اور سرمایہ کار لوگ اور ان کے اہل خانہ کسی نئی حیران کن اور شدید بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً کسی ایسے مرض کے ہاتھوں فوت ہوتے ہیں جو میڈیکل سائنس کے لیے نیا ہوتا ہے، یا پھر اس مرض کی یہ نوعیت انوکھی ہوتی ہے۔ آپ کیونکہ پاکستان کے امراء میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کی بیگم صاحبہ بھی قدرت کے اس قانون کا شکار ہو گئیں۔ مجھے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار دکھائی دیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، سر آپ دنیا کے تمام بڑے لوگوں کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو وہ لوگ اپنی محبوب ہستیوں کو ہسپتالوں میں اٹھائے اٹھائے پھرتے نظر آئیں گے۔ انہوں نے پہلو بدلا اور ٹھنڈے لہجے میں بولے، لیکن کیوں؟ میں قدرت کی یہ مصلحت جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، سر اس میں قدرت کی 3 مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اول، بڑے لوگوں کی تکلیف بنیادی طور پر صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب کسی حیران کن بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے سائنسدان، ڈاکٹر اس بیماری پر ریسرچ شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین اس بیماری کا علاج تلاش کرتے ہیں، اس کی دوا بناتے ہیں، اور یہ دوا، یہ علاج اور یہ تحقیق آگے چل کر عام انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ ڈسپرین سے انسولین تک دنیا کی تمام ادویات کی ہسٹری دیکھ لیں، اور ان تمام ادویات کا محرک آپ جیسے بڑے لوگ تھے۔ یہ ادویات بنیادی طور پر امراء کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، لیکن پھر ان کا فیض عام انسان کو پہنچا۔
دوم بڑے لوگوں کی تکلیفوں سے دنیا میں بے شمار نئے ہسپتال بنے تھے۔ آپ دنیا کے تمام بڑے ہسپتالوں کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، یہ تمام ہسپتال آپ جیسے لوگوں نے اپنے اپنے پیاروں کی یاد میں بنوائے تھے۔ اگر آپ جیسے لوگوں کے پیارے کسی ملک بیماری کا شکار نہ ہوتے، آپ لوگ انہیں اٹھا کر طبیبوں اور ہسپتالوں میں نہ پھرتے، تو یہ ہسپتال، یہ لیبارٹریاں اور یہ کیئر سینٹر نہ بنتے، اور آج ان اداروں سے عام لوگ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، مثلاً سر، آپ عمران خان کو لے لیجئے۔ اگر عمران خان کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شاید عمران خان کو اس مرض کا پتہ نہ چلتا، انہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہسپتال نہیں۔ یہ عمران خان کی والدہ کی بیماری کا صدقہ جاریہ ہے کہ آج پاکستان میں نہ صرف شوکت خانم میموریل ہسپتال ہے، بلکہ اس میں ہر مہینے سینکڑوں ہزاروں غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے دوسرے بڑے لوگوں کو دیکھیے۔ اینٹل کمپنی کا مالک اینڈریو گرو پروسٹیٹ کینسر کا مریض ہے۔ اس نے اس مرض کے علاج کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وقف کر رکھا ہے۔ اس وقت دنیا کی 11 بڑی لیبارٹریاں اینڈریو گرو کے لیے علاج دریافت کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب یہ علاج دریافت ہوگا تو کتنے عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹ بھی ایک عجیب و غریب مرض کا شکار ہے۔ وہ دودھ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بل گیٹ ہر وقت دودھ پیتا رہتا ہے۔ اس کی میز، اس کی گاڑی اور اس کے بریف کیس، حتیٰ کہ اس کی جیب تک میں دودھ کا پیکٹ ہوتا ہے۔ سائنسدان اس عجیب و غریب بیماری کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے تمام تر اخراجات بل گیٹ برداشت کر رہا ہے۔ اسی طرح بل گیٹس کا ایک قریبی دوست ایڈز کا شکار ہو گیا۔ بل گیٹس نے اس کا علاج کرایا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اس وقت بل گیٹس کو اس مرض کی شدت کا اندازہ ہوا۔ لہٰذا دنیا میں اس وقت ایڈز کے بارے میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے تمام اخراجات بل گیٹس ادا کر رہا ہے۔ دنیا کا 5واں امیر ترین شخص شہزادہ ولید بن طلال ٹکٹکی کے مرض کا شکار ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت نہیں کرتی، وہ صرف سیدھا دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت اس مرض پر تحقیق ہو رہی ہے، اور اس تحقیق کے اخراجات بھی شہزادہ طلال برداشت کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جب اس مرض کا علاج دریافت ہوگا تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، سر، بیگم صاحبہ کی اس بیماری میں اللہ کی تیسری مصلحت بھی پوشیدہ تھی۔ آپ نے اس مصلحت پر غور نہیں کیا ہوگا۔ آپ ذرا یاد کیجئے، جب آپ بیگم صاحبہ کو لے کر کسی ڈاکٹر، کسی ہسپتال میں جاتے تھے تو وہاں آپ اور بیگم صاحبہ کو کتنے ضرورت مند لوگ ملتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پیارے ہسپتالوں میں داخل تھے، لیکن ان کے پاس دعاؤں اور خون کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ان دنوں آپ کا دل نرم تھا، چنانچہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بے شمار ضرورت مندوں کی مدد کی ہوگی۔ میں خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، سر، اگر بیگم صاحبہ اپنے بیڈ روم میں فوت ہو جاتی تو آپ ان ہسپتالوں کا چکر نہ لگاتے، آپ ان ضرورت مندوں سے نہ ملتے، آپ ان کی امداد نہ کرتے، اور یوں ان لوگوں کے غریبوں کو صحت نہ ملتی۔ لہٰذا سر، قدرت بیگم صاحبہ کی تکلیف کے ذریعے آپ کو ان لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ ان لوگوں تک پہنچے، آپ نے چند کروڑ روپے خرچ کیے، اور آپ کے یہ چند کروڑ روپے بے شمار لوگوں کو زندگی دے گئے، اور یوں بیگم صاحبہ کی تکلیف سے بے شمار لوگوں کو شفا ملی۔ آپ ان لوگوں کو یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولے، واقعی میں نے ان پہلوؤں پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے 2 کام کرنے چاہیے۔ مجھے بیگم صاحبہ کے نام سے کینسر کا ایک ایسا ہسپتال بنانا چاہیے جس میں غریبوں کا مفت علاج ہو، اور مجھے ایک ایسا میڈیکل کالج بھی بنانا چاہیے جس میں ڈاکٹروں کو کینسر کی اسپیشلائزیشن کرائی جائے۔ یہ اسپیشلائزیشن بھی فری ہو، بس ڈاکٹروں سے یہ وعدہ لیا جائے کہ وہ زندگی بھر غریبوں کا مفت علاج کریں گے۔ ان کے الفاظ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، سر، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت جس تک لے جانے کے لیے قدرت کو آپ پر 4 سال محنت کرنا پڑی۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔